باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذو القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد مچانے والی ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں، الی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد تعمیر کر دیں، ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے، یعنی درے کو بند کر دیا جائے۔ یوں سمجھیے جس اصول پر کہ آج کل ڈیم بنتے ہیں، ڈیم کیا ہے کہ ایک پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے، ایک پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے، دریا درمیان میں سے گزر رہا ہے، آپ نے گزرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشل لیک کریٹ ہو گئی، پانی یہاں جمع ہو رہا ہے۔ تو اگر پہاڑی سلسلے دو چل رہے ہوں، ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دیا جائے، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے اور اس دیوار کے مضبوط دیوار ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آ کر حملہ آور نہیں ہو سکتا، ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے۔ حضرت یافس علیہ السلام، جو تین بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، سام، حام، یافس۔ سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے، پھر قوم عاد بھی سام ہی کی نسل کی ایک شاخ تھی، قوم سمود بھی اسی کی شاخ تھی، یہ تمام جو ہے یہ تو سیمیٹک ریسز ہیں۔ حضرت یافس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے، اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے۔ پھر یہ میدان ہے، ٹنڈرے کے میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں، تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو سلسلہ کوہ تقسیم کر دیتا ہے، ایک شمالی حصہ ہے، ایک اس کے جنوبی حصہ ہے، یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہیں یہ یلو ریسز، یہ انہی کی نسل سے ہیں۔ اور مغرب میں چلے تو روس، اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ ہے اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ، پھر وہاں سے وہ اتر کے، اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں، اینگلو سیکسنز جو ہیں، یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ، اور پورا یہ روس کا علاقہ، اور پورا صحرائے گوبی، اور پورا چین، اور وہاں تک جو ہے ہند چینی تک، یہ یافس کی نسل ہے۔ یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں، کئی نام ہیں، وہ کوئی ایک دو نہیں، ان میں گوگ اینڈ میگوگ بھی ہے، توبال بھی ہے، موسک بھی ہے۔ موسک ایک شخص کا نام ہے، اور موسکو ہو سکتا ہے کہ اسی نے آباد کیا ہو اور وہیں سے وہ نام بنا ہو۔ توبال اور بالٹک سی جو ہے اس ایریا کے اندر جو ہے، بالٹک سٹیٹس، توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا، یہ تورات کے اندر نام دیے گئے ہیں۔ گوگ اینڈ میگوگ، یاجوج ماجوج، یہ بھی انہی کے بیٹوں کے۔ یہ تمام اقوام جو ہے یہ وحشی ہیں، اور یہ تاخت و تاراج کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ ان کا طریقہ ہے، اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے۔ یہ جو سیلاب آیا تھا، کولونیل سیلاب جو ہم پر آیا تھا، جس میں کہ یہ اینگلو سیکسنز تھے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی نارڈک ریسز سے ہیں، یہ بھی یاجوج اور ماجوج کی نسل ہیں۔ ایک سیلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ کے سے نکل کر، یہ کولونیل سیلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا، ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے فتح کیا، کولونائز کیا۔ اب اگرچہ ان کی وہ بساط ایک دفعہ تو لپیٹ دی گئی ہے، وہ واپس چلے گئے ہیں، انڈائریکٹلی ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ ابھی ان کے جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے، یا بینکوں کے ذریعے سے، IMF کے ذریعے سے، ورلڈ بینک کے ذریعے سے انڈائریکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں۔ آرمگڈون کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا، اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد، اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے، سب مسلمان ہوں گے۔ اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف، وہ احادیث میں آتا ہے، پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا۔ اور میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ ایسٹرن علاقے سے آئیں گے، چائنا وغیرہ سے، ہند چینی سے۔ آرمگڈون جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ، اس میں یہ لوگ جو ہے بیٹھے رہیں گے، یہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہوگی، یورپین پاور ساری ہوں گی، کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی، اور ادھر جو ہے مسلمان ہوں گے، اور حضرت مہدی جو ظاہر ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ ایک عنایت کرے گا مسلمانوں کو لیڈر عرب کے اندر،
وہ پیدا ہوں گے، مجدد ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی، لیکن ان کے لیے مدد کے لیے خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی، مشرق سے آئیں گی، اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہے اور ہم بھی اسی علاقے میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں، تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں، اور بالآخر پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ لیکن جب یہ ہو چکے گا، اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج کا۔ تو یہ چونکہ پوری ایک سلسلہ ہے، ایک نسلیں ہیں اس کے اندر بہت سی، تو ان میں چونکہ تفسیری اعتبار سے بہت سی باتیں جو ہے مختلف آراء بھی سامنے آئیں گی، تو میں نے جو رائے میری ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اس وقت بھی وہ یاجوج ماجوج تھے جو ان شمالی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے۔ الا ان تجعل بیننا وبینہم سدا، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج طے کر دیں تاکہ آپ ہمارے لیے یہاں ایک سد تعمیر کر دیں، ایک بند باندھ دیں یہاں پر۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اب دیکھیے ان کا کردار، ان کا مجھے جو کچھ میرے رب نے دے رکھا ہے، دولت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جو تم مجھے پیش کر رہے ہو، مجھے خراج کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تمہاری ایک ضرورت ہے، میں وہ پوری کر دیتا ہوں۔ فاعینونی بقوت، مجھے مین پاور فراہم کرو، باقی ساری سامان جو ہے میں فراہم کر لوں گا، لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی جو سد تعمیر کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے، اعینونی بقوت، تو محنت کے ذریعے سے، مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دونوں جو اونچانے تھیں اس کے درمیان کا پورا علاقہ پر ہو گیا، بھر گیا، وہ لوہے کے تختے جو ہیں اس کے اندر بھرے جا رہے ہیں۔ حتی اذا ساوا، برابر کر دیا دونوں پھانکوں تک پہاڑ کی، قال انفخوا، اب ان کا کہ آگ جلاؤ اس کے نیچے، وہ دہکا دی بھٹی جس سے کہ اب وہ لوہا گرم ہوا اور لوہے کی تختے جو ہیں وہ گرم ہو گئے۔ حتی اذا جعلہ نارا، جبکہ وہ سارے کے سارے لوہے کے جو تپ گئے خود اور سرخ ہو گئے۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو کہا لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کہ میں اس کے اوپر انڈھیل دوں۔ تو اس طریقے سے گرین فورس کنکریٹ سے بھی 10 گنا سمجھیے مضبوط شے انہوں نے بنا دی کہ اس میں لوہا اور پھر لوہا سیسا یا تانبا پلایا ہوا، تو اس طریقے سے ایک بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی۔ اس دیوار کے جو آثار اب بھی موجود ہیں، دیوار تو موجود نہیں ہے، یہ داریال اور دربند کے درمیان یہ کشادہ راستہ ہے اب بھی، یہ ویسٹ کوسٹ جو ہے کیسپین کا، اس کے ساتھ اس کی لمبائی 50 میل اور اس کی اونچائی 29 فٹ اور 10 فٹ چوڑی یہ دیوار تھی جو اس وقت بنی ہے، یعنی جس طریقے سے کہ بنتے ہیں بڑے بڑے بند، ان سے بھی بڑی یہ تھی سد تعبیر کی گئی۔ السد العالی کہلاتا ہے اسوان ڈیم جو ہے، جو مصریوں نے بنایا تھا، بہت بڑا ڈیم، السد العالی، اونچی دیوار۔ تو ہمارے ہاں یہ تربیلا اور منگلا یہ سب کیا ہے، یہ اسی طرح کے ڈیم ہیں کہ پہاڑی سلسلے آ رہے ہیں، دریا جا رہا تھا، وہاں آپ نے دیوار کھڑی کر دی، پانی رک گیا اور وہ جھیل بن گئی۔ فَمَسْتَعُوا يَظْهَرُوهُ، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ نہ تو یہ اس کے اوپر سے آ سکیں گے، اس کو نہ چڑھ سکیں گے، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ اس میں کوئی سوراخ لگا سکیں گے، نقب لگا سکیں گے۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، یہ سب اتنا بڑا کارنامہ کر کے بھی انہوں نے کہا یہ سب رحمت ہے میرے رب کی طرف سے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ اس پوری دیوار کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دے گا، ختم ہو جائے گی دیوار۔ اب وہ دیوار وہاں موجود نہیں ہے، وہ ختم ہو چکی ہے امتداد زمانہ سے، اب اس کے کوئی آثار باقی نہیں رہے، بس آثار معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہاں وہ دیوار ہوتی تھی جس سے یہ میں نے ڈائمنشنز آپ کو دیے ہیں۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اب جب یہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کا قیامت کا وقت، تو ہم چھوڑ دیں گے اس روز ان کو، یہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ یہ جو کچھ ہونے والا قرب قیامت سے پہلے جس قسم کے لشکر آنے ہیں اور جیسی جنگیں ہونی ہیں، اور یہ جو یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو آتا ہے احادیث کے اندر کہ پورے دریا اور پورے سمندر پی جائیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چینیوں کے ہاں تو خاص طور پر سانپ بچھو جو شے ہو، کتا بلی، ہر شے چٹ کر جاتے، کوئی شے نہیں چھوڑتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آدم خور بھی ہو یہ کہ کسی وقت میں جب ان کو ضرورت پڑے تو آدمی کو بھی کھا جائیں، جو کتے کو، بلی کو، سانپ کو، بچھو کو، ہر چیز کو کھا جاتے۔ تو ان لوگوں کا معاملہ جو ہے واقعتاً یہ جب ابھی تو ذرا رکے ہوئے ہیں، کنٹینڈ ہے ایک طرح سے، لیکن ایک وقت میں ان کا بند کھلے گا، اور چونکہ پھر یہ جو ہے تمام چاروں طرف ان کے پہاڑ ہیں،
ہر پہاڑ کی اونچائی پر سے من کل حدب ینسلون نیچے اترتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ نقشہ بعین ہی اسی طرح اخبارات میں آیا تھا جب 62 میں وار ہوئی ہے نیفا میں، جو ہندوستان کا مشرقی جو علاقہ تھا جہاں کے چین اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے، تو اس کے الفاظ جو اخبارات میں آئے تھے، ویوز آفٹر ویوز آف چائنیز سولجرز ور کمنگ ڈاؤن دی سلوپس، لہروں کی طرح، موجوں کی طرح چلے آئے. ان کے تو اتنے آدمی ہیں، ان کا تو کہنا یہ ہے کہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے، ہمیں تم ہلاک نہیں کر سکتے، ہم تو چیونٹیوں کی طرح جو ہے بلوں کے اندر گھس جائیں گے، ایٹمک وارفیئر کے بعد تمہارا تہس نہس ہو جائے گا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہم پھر نکلیں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں. آپ نے اپنے لیکچر میں کہا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کسی اور پلانٹ سے آئے ہوں، جبکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت نوح کی اولاد میں سے ہی ہیں. اور اس کو بڑی ڈیٹیل میں غامدی صاحب نے سمجھایا، ہمیں بڑے ڈیٹیل میں بتایا کہ وہ حضرت نوح کی اولاد میں سے کس بیٹے میں سے وہ ہے. اور اس دور میں اب رومنز جو ہیں وہ یاجوج اور ماجوج، کوکیشنز، وہی کہتے ہیں کوکیشنز جو ہیں وہ یاجوج اور ماجوج ہیں. تو آپ کی بات بالکل ایک الگ ہے، اور اس میں ایکسپلین کرتی ہے. دیکھیں انہوں نے جو بائبل سے لیا ہے نا سارا کچھ، تو ان کو چاہیے کہ باقی کی چیزیں بھی بائبل سے پوری طرح ہی لیں. I do not know کہ انہوں نے ایک حصہ کیوں لیا بائبل سے. بائبل میں اور بھی بڑا کچھ لکھا ہوا ہے جو کہ ہم اس لیے نہیں لیتے کیونکہ بائبل اٹ سیلف جو ہے نا وہ کافی ساری جو ہے وہ اسکیو ٹورڈز دا پولیٹیکل فریم ورک آف دا رومن چرچ ہے. اور رومن چرچ کو مجبوری تھی کہ اس طرح کے ساری ٹرمینالوجیز کو یہاں پہ پلیس کرے. So if he does not know the history of what the Roman church was going through, then he had to place something inside Islamic philosophy and history. یاجوج ماجوج کا نوح سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو قرآن پاک اٹ سیلف نے بتا دیا ہے کہ ذوالقرنین کی ٹرپ کہاں تھی. حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یاجوج ماجوج بھی حضرت آدم ہی کی اولاد ہے. تو آدم کی اولاد ہونے میں تو نوح کی اولاد ہونا ضروری نہیں ہے. دوسری بات جو انہوں نے کوکیشنز کو کہہ دیا ہے، ریشیو ایٹ وچ یاجوج ماجوج از گوئنگ ٹو بی پرپورشنلی پلیسڈ ان سائڈ ہیل اینڈ ہیون، وہ 1000:1 کی ریشیو ہے. جو جنتیوں ورسز دوزخ کی ریشیو ہونی ہے حضرت آدم کی اولاد میں سے. جب حدیث یہ آئی کہ ایک حضرت آدم کی اولاد ایک بندہ ورسز 999 دوزخی ہوگا ایک جنتی سے، تو صحابہ اکرام نے بڑا اس پہ تشویش کا اظہار کیا اور رنج ہوا کہ یہ ہمارا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو حدیث میں ہی ہے کہ وہ پھر وہ 999 کا بیشتر حصہ یاجوج ماجوج کا ہے. تو یہ اطمینان کی بات ہے ہماری. تو یہیں سے پتہ چلا کہ وہ آدم ہی کی اولاد ہے. اب رومنز کی والی پرپورشن، اگر آپ رومنز کہہ رہا ہوں، کوکیشن جو گورے ہیں، ان کی اگر آپ پاپولیشن ڈینسٹی دیکھیں سو اٹ از اے ویری بگ ڈسپیرٹی in itself. اس حدیث کو پھر آپ کو اس کے اوپر ایمان جو ہے نا آپ کا کمزور ہو جائے گا. اینڈ آئی ایم شیور اس حدیث کو انہوں نے ریجیکٹ ہی کر دیا ہوگا. کافی ساری حدیثیں انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہوئی ہیں بیسڈ آن a lot of that platform or doctrine that he has. اس پہ کافی ساری حدیثیں نہیں اترتی تو حدیث ہی فارغ ہو جاتی. سو یہ تو بات جو ہے وہ قرآن پاک سے ہی ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج، اور اس کی تفصیل میں آپ کو کسی اور دن دے دیتا ہوں. میں آپ کہتے ہیں تو میں ابھی دے دیتا ہوں کہ یاجوج ماجوج کو کسی اور پلانٹ پہ کیسے، میں نے اپنی رائے میں رکھ دی ہے، میں کل علم تو ہوں نہیں، مگر جو بڑی کلیئر انڈیکیشن نکلتی ہے قرآن پاک سے بھی، وہ ایٹ لیسٹ رومنز کے اوپر، کوکیشنز پہ تو نہیں پوری اترتی، دنیا کے کسی بھی انسان پہ پوری نہیں اترتی. ایک تو یہ کہ وہ ذوالقرنین کی جو دیوار ہے وہ انہوں نے خود ہی گرا دی. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کو خود بتایا کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، تو کوئی تو دیوار میں سوراخ کیا انہوں نے. یہ رومنز کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہوئی ہے. تو غزوہ تبوک رومنز اس وقت صحابہ کے ساتھ کافی سارے ہمارے جو ہے نا لڑائیاں ہوئی ہیں، ٹکراؤ ہوا ہے. رومن پہ ہم نے حکومت کی، طارق بن زیاد اسپین گیا، یہ سب کوکیشنز ہیں. یہ یاجوج ماجوج کی دیوار پھلانگ کے گئے تھے صحابہ جب روم کے اوپر ہم نے چڑھائی کی تھی. سوچیں صحیح نا، یہ دس از preposterous when you think about the very fact کہ کوکیشن ریس جو ہے وہ یاجوج ماجوج ہے. اب چونکہ کوکیشن ریس کو پروو کرنا تھا، انہوں نے اس لیے پھر حام سام اور جافس میں سے ایک جافس کو پکڑ لیا کہ حامی تو اس طرف کے افریقن سامی جو تھے وہ ایشینز اینڈ whatever he calls them.
سو ویری سمپل آرگیومنٹ یہ ہے کہ روم اس وقت سورہ روم کے مطابق روم کو اللہ نے ریکگنیشن دی ہوئی ہے کہ رومیوں کی فارس سے لڑائی ہونی ہے. سورہ روم میں بتایا کہ ادنی الحدید کے اوپر ادنی العدد کے اوپر جا کے انہوں نے جیت جانا ہے. رومنز ویک تھے, پرشین اسٹرانگ تھے. یہ وہی کاکیشنز ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کسی نام سے بلا رہے ہیں, ان کو یاجوج ماجوج کیوں نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں. سو قرآن itself is against the very philosophy کہ کاکیشنز یاجوج ماجوج ہیں. تو اگر آپ انجیل کے اوپر اتنا ایمان رکھیں گے تو پھر قرآن پاک سے ایمان آپ کا جاتا رہے گا. یہ میں آپ کو آسان سے کر کے آپ کو میں نے آرگومنٹ دیا ہے کہ why are they not Caucasians. Now your question should be, and I'm sure it is implying, and how am I actually supposing that they are outside the planet. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے ذوالقرنین کی ریسورس کے لیے جو اس کو گفٹ ملا ہوا ہے, وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 10 جگہ استعمال کیا. 10 کی 10 جگہ پہ ہم نے اس لفظ کا مطلب یہی لیا ہے کہ آسمان کے اوپر کسی اور ستاروں پہ جانے کے راستے, سوائے سورہ کہف پہ جب ذوالقرنین کو یہ راستہ ملتا ہے تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں اس کو کھانے پینے کے سامان اور دنیا میں طاقت دے دیتی. ایسی تو کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم اسی لفظ کا سبابا کا مطلب جو لفظ سبابا استعمال ہوا ہے کہ, اور اس کے بعد فاتبعوا سببا, مطلب اس آیت کے بعد یہ بھی بتایا کہ اگلے راستے پہ چل پڑا. وہاں پہ جاتے ہی آپ نے اس لفظ کا مطلب ہی بدل دیا ہے. دونوں آیتوں میں یہ لفظ پے در پے آیا. ایک آیت میں لفظ کچھ اور نکالتے ہیں, دوسرے لفظ میں آیت کچھ مطلب اس لفظ سے کچھ اور نکال رہے ہیں. If you take the very meaning of that word which is used in the Quran, you will find out very clearly کہ وہ ذوالقرنین کسی اور پلانٹ پر گیا ہے اور جاتا تھا, اور اس پلانٹ پر اس کو یاجوج ماجوج ملے. اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے پھر وہ آدم کی اولاد کیسے ہیں؟ تو اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں. حضرت آدم جو ہیں وہ دنیا میں آنے سے پہلے حضرت آدم تھے. اور حضرت آدم کی حضرت ادریس کے آپ 100 مشن مان لیتے ہیں, اگر آپ کو پتا ہے, جو آپ نے میرا سیشن شاید اٹینڈ کیا ہوا ہو, کہ حضرت ادریس انٹر پلانیٹری مشنز کے اوپر جاتے رہے, تو حضرت آدم کیوں نہیں جاتے رہے؟ حضرت آدم کا وقت تو تھا ہی سارا کا سارا انٹرگلیکٹیکل سسٹم. دوسری بات سمجھ لیں گے یاجوج ماجوج حضرت آدم کی اولاد اسی زمین سے ہی پیدا کی گئی ہوئی, حالانکہ وہ حمیہ کا لفظ ہے. حمیہ سورہ کہف میں استعمال ہو گیا ہوا ہے کہ جب ذوالقرنین ادھر گیا, حمیہ اس لفظ کا اس مٹی کا جس پر حضرت آدم کو بنایا گیا. اور وہاں پہ جب ذوالقرنین گیا تو اس نے عین حمیہ اس مٹی کے پاس پہنچا ہے جو کہ اس آنکھ کی شکل, اس کو بلیک ہول کہتا ہوں میں, وہاں پہ جا کے پہنچا ہے وہ. سو وہاں پہ حضرت آدم کی جو ہے نا اولاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. یہ تو اوپر سے جب قرآن پاک نے کہا اذا فتحت یاجوج و ماجوج, کہ جب میں نے دروازہ یاجوج ماجوج کو کھول دینا ہے تو ان کو اونچی جگہوں سے نیچے بھیجنا ہے. آیت اسی طریقے سے بتا رہی ہے, وہ اونچی جگہوں سے نیچے آئیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کاکیشنز کون سی پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں؟ ایکچولی جہاں جہاں یہ رہتے ہیں سارا کا سارا لوور ایریا ہے, سارے پہاڑ تو ہمارے پاس ہیں. یہ کون سی اونچی جگہوں سے آنا ہے؟ پھر خود ہی فیصلہ نکالنا کہ نہیں وہ اونچے مرتبے سے نیچے آ رہے ہیں, وہ پاور ہے. یہ زبردستیاں کی ہیں. قرآن پاک بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر, اگر آپ اس کو سمجھیں تو. پلس اٹ میکس وے مور سینس کہ اگر قرآن پاک کو لٹرلی لیں اور یاجوج ماجوج کو کسی اور پلانٹ پہ رکھیں تو واقعی اوپر سے ہی نیچے اتریں گے. ایک بات, جب اذا فتحت یاجوج و ماجوج اللہ نے کہا. اور دوسری بات, ان کی جو اتنی کثیر تعداد بنتی ہے وہ اس دنیا میں پوری نہیں اتر سکتی کہ وہ آتے ہی دریا پورا کا پورا پی جائیں گے. کہ کون سے کاکیشن ہیں جو کہ آتے ہیں ہمارا دریا پی جاتے ہیں, اور پھر ابھی بھی پورے نہیں اترے ہیں. پہلا گروپ اترا, دریا پی گیا وہ, پھر پچھلے گروپ نے آگے دیکھا پورا دریا پی گئے ہو تم. یہ یاجوج ماجوج کے 2 کلسٹرز کی بات بتا رہا ہوں. واس کی طرح, بھیڑوں کی طرح نیچے آئیں گے. کون سے کاکیشن ہیں جو اس تعداد میں ہیں جو کہ اس طرح حملہ ہو رہا ہے؟ بلکہ وہ تو بیٹھے نان کاکیشن کی مدد سے جنگیں کر رہے ہیں ساری بیٹھ کے اس وقت. گورے تو بہت تھوڑے سے تعداد میں جو اس وقت فوجی ہیں, باقی کہ ہم مسلمان ہیں جو کہ آگے ان کی لڑائیاں کرتے ہیں جا کے UN کے اندر. یہ تو مطلب مفروضے کے اوپر مفروضہ اس چیز کے پیچھے فلسفہ کالا ہو گیا تو باقی سارا کچھ ہی کالا کر دیں گے. آپ اس طرح تو نہ کریں نا, آپ زبردستی نہ کریں. یہ صرف گاندھی صاحب نہیں ہے, شیخ عمران نے بھی یاجوج ماجوج کو آرمینین جوز کہا. کیوں؟ انہوں نے شروع میں ایک غلطی کر دی ہوئی ہے. وہ جب یاجوج ماجوج کا ٹریک نکالتے ہیں تو وہ کیسپین سی سے بلیک سی تک لے جاتے ہیں. مطلب خود ہی اپنی طرف سے انہوں نے 2 سمندر دیکھ لی, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ سمندر جہاں پہ غروب ہو رہا ہے کالے رنگ کے کیچڑ میں, کالے رنگ کا کیچڑ جو ہے وہ واقعی میں بلیک ہول ہے. سورج وہیں اسی کی طرف موو کر رہا ہے. انہوں نے زمین میں ہی اس کو فٹ کرنا تھا, چونکہ ان کو شاید سائنس کا ایکسپوجر اتنا نہیں تھا
یا پھر انہوں نے سوچا نہیں اس بارے میں. ٹھیک ہے, ان کے علم سے اور مرتبے سے نعوذ باللہ کسی قسم کا اختلاف نہیں. شیخ عمران ہیز ڈن اے گریٹ جاب اینڈ آئی ایم ڈیئرلی کلوز ٹو ہم ان ٹرمز آف ہز ٹیچنگ. بٹ یہاں پہ آ کے جو غلطی ہے وہ ماننی پڑے گی, انہوں نے بے حد بڑی غلطی کی ہوئی ہے ادھر یاجوج ماجوج کو دنیا میں فٹ کرنے کے لیے. اور پھر وہی بات ہے, وہ کون سی دیوار ہے جو جس کے دنیا میں ایسی کون سی دیوار ہے کہ جو کوئی قوم پھلان کے نہیں آ سکتی, اگر نہیں آ سکتی تو لیفٹ یا رائٹ سے نہیں آ سکتی. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں نے زبردستی کیوں کی ہوئی ہے اپنے اس کے ساتھ, یاجوج ماجوج کو زبردستی دنیا میں کیوں زندہ کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پیچھے کاز کیا ہے ان کی. What do they want to achieve out of this? When we know that this is so many evidences. اور چونکہ امین الدین اصلاحی صاحب نے لکھ دی ہے سبب کا مطلب وسائل, تو غامدی صاحب نے اسی طرح عزیز لینا تھا. اسی اندھی تقلید سے یہی ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے صحابہ کو چھوڑ دیا اور لوکل علماء کو پکڑ لیا. صحابہ خود کہہ رہے ہیں کہ ذوالقرنین تو حضرت عمر کے دور میں تو یہ واقعہ ہو گیا, ایک صحابی نے اپنے بچے کا نام ذوالقرنین رکھ لیا. تو عمر نے کہا انسانوں کے نام ختم ہو گئے کہ فرشتوں کے نام شروع کر دیے تم. مطلب صحابہ کو پتا تھا کہ وہاں پہ کیا معاملات چل رہے تھے. یہ نیچے کے جتنے بھی ہمارے جو انٹلیکچوئل لیول کے اوپر رجسٹر ہوئے ہیں لوگ, انہوں نے جو کچھ لکھ دی ہم نے ایسی مان لیتے کہ اللہ کے نبی یا صحابی نے کہا ہے. صحابہ بالکل بھی نہیں ایسی مان. حضرت علی کہہ رہے تھے کہ ذوالقرنین بادلوں پہ چلتا تھا. ٹھیک ہے, کعب بن احبار کہتے ہیں کہ اس ستارے کے اوپر گھوڑے کو باندھ کیا تھا اپنے. ٹھیک ہے, حضرت عمر کہتے ہیں تو بندہ ہی نہیں تھا, فرشتہ تھا. بس سوچیں تو صحیح. پھر وہ کہتے ہیں حضرت علی نے کہا ادریس کے دور کا واقعہ ہے, حضرت ادریس کے دور کا واقعہ ہے. یہ کیا کون سی کہانیاں سنا رہے ہیں کہ اور ادریس کے دور کا واقعہ کا مطلب پتہ ہے, حضرت علی کہہ رہے ہیں. اب وہ غامدی صاحب ان کو نہیں مانتے حدیث کو, تو حضرت علی کے قول کو کیسے مانیں گے؟ حالانکہ یہ مستند قول ہے حدیث ابن کثیر میں کہ یاجوج ماجوج جو ہے نا وہ ذوالقرنین جو ہے وہ ادریس کے دور کا کوئی شخص ہے یا جو بھی ہے, فرشتہ ہے جو بھی ہے. تو ادریس کے دور کا مطلب ہے کہ حضرت نوح تو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے. حضرت نوح تو پڑھ پوتے ہیں حضرت ادریس کے. یہ حضرت نوح کی اولاد میں سے کیسے یاجوج ماجوج نکال لیے؟ سوچیں تو صحیح. حضرت ادریس کا وقت سینس بھی یہی بناتا ہے کہ ذوالقرنین ادریس کے دور میں اس وقت پورٹل ساری کھلی ہوتی تھی. تو جب انہوں نے جانا ہے اسے سارا سفر کر کے واپس آنا ہے, ادریس بھی ایسے ہی سفر کرتے ہوتے. ٹھیک ہے, یہ حضرت نوح کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انہوں نے حام, سام اور یافس کی اولادیں نکالنی ہیں جو کہ کسی اور جگہ پہ نہیں ملنی, دنیا میں مل گئی ہیں ان کو. تو it's a very big error in terms of not only that is exposure towards scientific realms but is rigidness towards following a meaning in its life blindly. I think this is what the cause. Sheikh Imrani cause کیا مجھے نہیں پتا, بہرحال blatant mistake ہے ان کی بھی, اور I hope he corrects it soon. ثم اتبع سببا, پھر انہوں نے تیسری مہم جو ہے وہ کی. حتی اذا بلغ بین السدین, یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے. وجد من دونہما قوما, تو وہاں انہوں نے پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو پایا. لا یکادون یفقہون قولا, جو کہ ان کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے تھے. یعنی ان کی زبان کو اتنی کمپلیکس تھی, وہ سمجھ لیں کوئی چائنیز ٹائپ تھی, کوئی اس قسم کی کمپلیکس زبان تھی جو کہ ذوالقرنین بادشاہ سمجھ نہیں سکتے تھے. تو اب یہ جو ہے وہ شمال کی طرف ان کا سفر تھا جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے. یعنی کوکاف تک پہنچ گئے وہ, اور وہاں پر انہوں نے ایسی قوم کو پایا. قالوا یا ذوالقرنین, تو وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین. اب انہوں نے کیسے کہا, ظاہر ہے اشاروں سے ہی بات کی ہوگی. اشاروں کی زبان کو تو کہا جاتا ہے یونیورسل زبان ہے, یہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے. تو انہوں نے اپنی بات کسی طریقے سے ان کو سمجھا لی اور کہا اے ذوالقرنین, ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض, بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں بڑا فساد برپا کرتے ہیں. یعنی یہ دو قومیں تھیں جو کہ وہاں سے آ کر ان قبائل کو لوٹا کرتی تھی, یاجوج اور ماجوج. ان کو انگلش میں میگوگس کہا جاتا ہے. یاجوج اور ماجوج یہ دو قبائل تھے, یہ دو قومیں تھیں جو کہ آ کر قتل و غارت کا بازار گرم کرتی تھیں. تو ذوالقرنین بادشاہ سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وہ ہماری اس معاملے میں کوئی مدد کیجئے. تو انہوں نے کیا کہا, فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا, ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیں گے, ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں, آن پیمنٹ آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے. عَلَىٰ أَن تَجْعَلْ
تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں. یعنی یہ سمجھ لیں کہ دو طرف سے تو پہاڑ ملے ہوئے تھے جس کے اندر سے وہ قوم جو ہے وہ آتی تھی، اب تیسری طرف صرف ایک بند بنانا تھا. یعنی ایسے چیز ہو اور نیچے آپ بند بنا دیں تو وہ سارے کا سارا معاملہ اسی کے اندر ٹرائنگل میں قید ہو کر رہ جائیں گے. تو یہ جس طریقے سے یہ ڈیمز بھی بنائے جاتے ہیں تو سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے تو سارا پانی جو ہے پیچھے تک رک جاتا ہے. تو دو پہاڑوں کے سلسلے تھے، سامنے آپ کو ایک دیوار بنا دیں، وہ تقریباً 50 میل چوڑی دیوار انہوں نے بنائی اور تقریباً 30 فٹ اونچی، جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے، اور 10 فٹ تقریباً وہ چوڑی دیوار تھی، لوہے اور تانبے کے ساتھ ذوالقرنین بادشاہ نے بنائی. تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیتے ہیں، آپ کو رقم دیتے ہیں، آپ کو آن پیمنٹ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہمیں ان کے شر سے بچانے کے لیے جو ہے ایک دیوار بنا دیجیے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو انہوں نے کہا کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے بخشا ہے، ساز و سامان دیا ہے اور مجھے جو قرار دیا ہے زمین کے اوپر، وہ تو بہتر ہے. تم صرف کیا کرو، فاعینونی بقوۃ، تم میری جسمانی مشقت کے ساتھ یعنی میری مدد کرو، مین پاور مجھے پرووائڈ کرو، یعنی مزدور تمہارے ہوں. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور اس قوم کے درمیان، یاجوج اور ماجوج دو قبائل کے درمیان ایک آڑ مضبوط قائم کر دیتا ہوں. آتونی زبر الحدید، تم میرے پاس لے کر آؤ لوہے کی چادریں. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ جب ہموار کر دیا اس نے جو کچھ دو پہاڑوں کے درمیان خلا تھا، اس کو پر کر دیا لوہے سے، تو اس نے پھر حکم دیا کہ اب ان جو یہ موٹی موٹی ہم نے چادریں رکھی ہیں لوہے کی، ان کو گرم کرنا شروع کرو. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ لوہا بالکل گرم ہو جائے. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو میرے پاس لے کر آؤ جو ہے تانبا پگھلا ہوا، تاکہ میں اس کے اوپر انڈیل دوں. یعنی اس کو گرم کیا تاکہ وہ ایک سمجھ لیں ویلڈنگ ہو جائے، بانڈ بن جائے. لوہے اور لوہے کی چادریں تھی اور ان کے درمیان آپ سمجھ لیں فلنگ، جس طرح جو ہے وہ دیوار میں جب اینٹیں جوڑی جاتی ہیں بیچ میں سیمنٹ کی فلنگ کر کے تو اس کا بانڈ بنایا جاتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے ان چادروں کا بانڈ جو ہے وہ اس طریقے سے بنایا کہ اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا. فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا، سو یاجوج ماجوج بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے سر نہ کر سکیں گے اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے. یعنی وہ 50 میل تک سمجھ لیں وہ پوری لمبائی تھی اس دیوار کی، 10 فٹ چوڑی اور تقریباً 30 فٹ اونچی. ظاہر لوہے کی ہے، اس میں تو کوئی نقب بھی نہیں لگا سکتے تھے وہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آئی ان کے لیے اور انہوں نے یہ معاملہ کیا. قال هذا رحمت من ربی، تو انہوں نے ذوالقرنین بادشاہ نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے. یہی ایک نیک بندے کی نشانی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کارنامہ کرتا ہے تو اس کو اپنے رب کی طرف منسوب کرتا ہے. هذا من فضل ربی، یعنی اس سے بات پتہ چلی کہ یہ دنیا دار بادشاہ ہوتے تو یہ کہتے دیکھا میں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے، میرے جیسا تو کوئی لیڈر نہیں ہے، میرے جیسا کوئی انٹلیکچوئل ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے یہ ساری چیزیں سکھائی تھی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا وہ اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اس دیوار کو زمین بوس کر دے گا. یعنی ایک دن آئے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور یہ میرے رب کا جو وعدہ ہے یہ حق ہے، یہ پورا ہو کر رہنا ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے. اور اس کا ذکر بھی سورۃ الانبیاء میں موجود ہے. اب کراس ریفرنس کے طور پر آپ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95-96 نکال لیجئے. قرآن حکیم میں دو ہی مقامات پر یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے. ایک تو ہم یہ پڑھ چکے سورۃ الکہف اور دوسرا یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95, 96, 97 کے اندر. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہے ان بستیوں کے لیے کہ ہم جن کو موت دے دیں، ہلاک کر دیں کہ وہ واپس کبھی آ سکیں. یعنی جو لوگ دنیا سے چلے گئے، جو بستیاں تباہ ہوگی، اب اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے. ہاں واپس کب آئیں گے؟ قیامت والے دن، لیکن وہ دوسری زندگی ہوگی. اسی زمین کے اوپر جو ہے وہ میدان قیامت قائم ہونا ہے. قرآن حکیم کی کتنی آیات اس کے اوپر گواہ ہیں. تو یہ حرام ہے کہ ان کے لیے کہ وہ واپس آ جائیں. کب تک؟ حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج، یہاں تک کہ جب قرب قیامت کا وقت آئے گا اور کھول دیے جائیں گے یأجوج اور مأجوج، یہ دو قومیں. وہم من کل حدم ینسلون، اور وہ ہر اونچائی سے پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے جو ہے وہ حملہ آور ہو رہے ہوں گے.
اس وقت آ رہے ہوں گے. اس کی ڈیٹیل صحیح مسلم کے اندر ملتی ہے, میں کچھ احادیث بھی یہاں پر بیان کر دیتا ہوں. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ, اور قریب آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو حق ہے. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جو کہ کفر اختیار کرنے والے ہیں. یا ویلنا قد كنا فی غفلۃ من ھذا, اس وقت کہیں گے ہائے افسوس ہم تو اس معاملے میں غفلت میں تھے. بل كنا ظالمین, بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے. انکم وما تعبدون من دون اللہ, بے شک ہم تمہیں بھی, ان لوگوں کو بھی, ان کافروں کو بھی, اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. اس میں ظاہر ہے کہ وہ نیک لوگ مراد نہیں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الزخرف میں بتا دیا کہ کافر جو ہے وہ چھیڑا کرتے تھے کہ اچھا جو جن کی پوجا کی جا رہی ہے ان کو بھی دوزخ میں بھیجا جائے گا, تو پھر عیسیٰ ابن مریم بھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بالکل حجت بازی کر رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پھینکا جائے گا کیونکہ انہوں نے تو دعوت نہیں دی ہے. ہم ان کے جو یہ بت ہیں, ان پتھروں کو ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوزخ میں پھینکیں گے تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو کہ ہم ان کو ان کے آگے جھکا کرتے تھے. تو من دون اللہ, اللہ کے سوا جن کو پوچھتے تھے, حسب جہنم, وہ ایندھن بنیں گے جہنم کا. انتم لہا واردون, اور تمہیں اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها, اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ الہ ہوتے, یہ بھی کوئی چھوٹے الہ ہوتے, تو کبھی بھی دوزخ کے اندر تو پیش نہ کیے جاتے. وکل فیہا خالدون, اور وہ سب کے سب اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. تو یہاں پر ذکر آیا کہ یہ قرب قیامت میں یہ معاملہ ہونے والا ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ دو قبائل آزاد کر دیے جائیں گے, اور یہ پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں گے پوری کی پوری زمین کے اوپر. اس حوالے سے بھائیوں, آج کل کے جو جدید مفسرین ہیں وہ اس میں کافی ڈیٹیلز تک جاتے ہیں. خصوصاً دور حاضر میں ایک بہت انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہے شیخ عمران حسین, اس کے علاوہ بھی لوگ موجود ہیں. انہوں نے اس کی کافی تعویلات کی ہیں. اس طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کہ جی یہ شاید کوئی چائنیز قوم ہے, یا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں رشین قومیں ہیں. چائنیز جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے وہ چیزیں, چھپکلیاں تک بھی کھا جاتی ہیں. مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا ہے 2004 کے اندر اگست کے مہینے میں, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ہوٹلوں کے باہر جو ہے وہ چھپکلی, مینڈک اور اس قسم کی سانپوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں, جس طرح ہمارے یہاں پر جو ہے وہ چکن کی اور اس طریقے سے بریانی کی پلیٹوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں. تو وہ ہر چیز کھا جاتے ہیں. تو بعض لوگ اس طرف بھی گئے ہیں. بہرحال یہ اسیسمنٹس ہی ہیں لوگوں کی, ہم اس کا معاملہ اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے, کیونکہ جب تک یہ عین ممکن ہے کہ یہ واقعی کوئی اس طریقے سے قبائل ایگزسٹ کرتے ہوں اس وقت بھی, کیونکہ ابھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ہم ہر کونے کو دیکھ چکے ہیں, تو ایسا بھی دعویٰ باطل ہے, کیونکہ برمودا ٹرائنگل میں سینکڑوں ایسے جزیرے ہیں جہاں تک کوئی انسان کی ابھی تک جو ہے وہ رسائی نہیں ہوئی, اور اس میں غالب گمان ہے کہ دجال بھی شاید انہی جزیروں میں سے کسی جزیرے میں قید ہے, کیونکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شیطان کا تخت ہے وہ پانیوں کے اوپر ہے, جو مسئلہ نمبر 82 کے اندر بھی میں نے یہ بیان کی ہے کہ شیطان کا تخت جو ہے وہ پانیوں کے اوپر ہے, اور وہاں پر وہ سارے چیلے چانٹے جو ہے وہ اپنے اکٹھے کرتا ہے اور ساری روداد ان سے سنتا ہے, اور پھر سب سے زیادہ اس چیلے سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جو ہے علاقی کروا دیتا ہے. یہ صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے. الگ سے بھی میرا ایک کلپ جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے اس حوالے سے, برمودا ٹرائنگل کے اوپر چھوٹا سا کلپ ہے 12 سے 13 منٹ کا, وہ اسی لیکچر میں سے نکالا گیا, مسئلہ نمبر 82 میں سے. تو بہرحال وہ برمودا ٹرائنگل بھی, وہاں پر بھی جو ہے وہ رسائی نہیں ہے لوگوں کی, وہ کئی لاکھ مربع کلومیٹر کا وہ علاقہ بنتا ہے اٹلانٹک کے اندر, بحر اوقیانوس کے اندر. تو اس کی مسٹری تو ابھی تک موجود ہے. جہاز جاتے ہیں, بحری جہاز جاتے ہیں, یا آبدوز کوئی جاتی ہے, یا ہوائی جہاز جاتے ہیں, سب کے سب وہاں پر غائب ہو جاتے ہیں. کوئی کسی اعتبار سے وہاں پر ایسی پاورز موجود ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں یا کسی بھی فارم کے اندر. تو اسی طریقے سے ممکن ہے کہ دنیا میں بھی ایسی چیزیں ہوں جو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھی ہو, جس طرح کہ ابھی الیکٹرانک مائکروسکوپ کے دریافت ہونے سے پہلے تک تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے. تو لوگ بیکٹیریا تک ہی پہنچے تھے نا. وائرس کا جو انٹروڈکشن ہوا ہے وہ تو ہمیں یہ 40-50 سال پہلے ہوا, اس سے پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنے چھوٹے جرثومے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ایکسپلور کرے گا. تو بہرحال اس میں احتیاط یہ ہے کہ جو احادیث کے اندر آئی ہیں چیزیں انہی کو ہم حق مانیں, اور اس میں اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش نہ کریں, تاکہ معاملات جو ہیں وہ بگڑے نہ. احتیاط اسی کے اندر ہوتی ہے کہ ہم اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں, جتنی آیات اور احادیث کے اندر ہے بس اتنا ہی بیان کریں گے, اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ احادیث میں آپ کو 4 بتا دیتا ہوں, چاروں ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں. 3 حدیثیں صحیح مسلم سے ہیں, اور ایک حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے.
پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7285 اور مشکات میں 5464، کیونکہ مشکات ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ میں بار بار کہتا ہوں، میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، آپ کو پوری کتب ستہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مشکات آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور میرا لیکچر سن لیں، مسئلہ نمبر 111 مشکات المصابیح کا مکمل تعارف۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث جو مشکات میں بھی، یہی میں نے نمبر بتا دیا، اس حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیوں کا ظہور نہ ہو جائے۔ اس میں 5ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے دنیا میں، اور 6 نمبر پر فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ کھول دیے جائیں گے۔ اس سے یہ ترتیب بھی پتہ چل گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے دنیا میں آئیں گے اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج آئیں گے، اور وہ ڈیٹیل ہمیں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث میں ملتی ہے، دوسری حدیث صحیح مسلم میں 7373 نمبر حدیث، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، جس میں دجال کا ذکر بھی موجود ہے، یاجوج اور ماجوج کا بھی ذکر موجود ہے، اور مشکات میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5475۔ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے۔ اس کا یہ پورشن یہ ہے کہ جب دجال کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ پیغمبر تو ہوں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لیکن پیغمبر ہی ان کی چھینی نہیں ہوگی، پیغمبر تو ہوں گے، وحی کا سلسلہ تو جاری ہوگا، یعنی جو اللہ تعالیٰ دنیاوی معاملات میں ان کو وحی کرے گا، دین تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہوگا، تو وہی کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اس صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، کیونکہ اب اتنا بڑا فتنہ آنے والا ہے کہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی، اور وہ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان جو بھی ہوں گے ان کو اکٹھا کر کے کوہ طور پر لے جائیں گے، پھر دنیا میں یاجوج اور ماجوج پھیل جائیں گے، وہ دیوار ان کی ٹوٹ جائے گی، اسی حدیث میں آتا ہے، اور یہ جو ہے جس طرف سے گزریں گے سب کچھ کھا پی جائیں گے، حتیٰ کہ یہ نہریں تک اور پانی اور سمندر تک خوش کر دیں گے، اتنا جو ہے یہ کھانے پینے والے لوگ ہوں گے، ہر چیز چٹم بٹم کر جائیں گے، ہر چیز، اور یہ پوری دنیا کے اندر پھیلیں گے، اور ظاہر مسلمان اس فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اے اللہ اس فتنے سے ہمیں بچا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ ان کے گردنوں میں کوئی کیڑے جو ہیں وہ ڈل جائیں گے، اور ان کیڑوں کی وجہ سے وہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ ہلاک ہو جائیں گے، کوئی ایسا وائرس اللہ تعالیٰ کوئی پیدا فرما دے گا، کوئی وبائی مرض پھیلے گا، یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر لیکن ان کی وجہ سے پورے زمین کے اوپر جو ہے وہ بدبو پھیلی ہوگی، کیونکہ یہ تو کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے نا کہ مطلب یہ قیامت والے دن جب دوزخی دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ہر 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 دوزخی، تو وہ 999 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے، تو اتنی بڑی تعداد ان کی ہوگی۔ تو پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اسی مسلم شریف کی حدیث میں آگے آتا ہے، یہ میں کوئی سٹوری نہیں پڑھا، صحیح مسلم کی حدیث 7373، مشکات میں 5475، ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے پرندے آئیں گے اونٹ کی کوہانوں کی طرح کے، اور وہ جو ہے وہ آپ سمجھ جس طرح گدھ ہے، یہ مردار خور ہے، اس قسم کی کوئی بڑی بڑی گدھیں آئیں گی جو کہ وہ سارے گوشت کو کھا جائیں گی، اور پھر ان کے تیر اور ترکش جو ہوں گے مسلمان 7 سال تک ان کو جلاتے رہیں گے آگ کے طور کے اوپر، یعنی اتنی بڑی تعداد ہوگی ان کی، اور یہ پھر معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی اور تمام اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ روح قبض فرما لے گا، اور پھر پیچھے جو ہے وہ صرف کافر رہ جائیں گے، اور انہی پر پھر قیامت قائم ہوگی۔ یہ پوری معاملات ہیں جو صحیح مسلم میں اور مشکات میں آئے۔ تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 7135 اور مسلم میں 7237، مشکات میں 5342، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ کلمات پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں نکلے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے لیے اس شر کے سبب جو تباہی ہونے والی ہے وہ شر قریب آ گیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں سوراخ ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو یوں ملا کر کے، اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یہ معاملہ ابھی نہیں ہوگا، لیکن ہوگا اس وقت جب کہ فسق و فجور عام ہو جائے گا، اس وقت یہ معاملات ہوں گے۔ تو ظاہر ہے پھر انہی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملات کو آگے چلائے گا، اور کس طریقے سے تباہی ہوگی یاجوج اور ماجوج کے ذریعے۔ اور چوتھی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 3348، مسلم میں 532، مشکات میں 5541، جو میں نے بتایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ کثرت کے ساتھ جو دوزخ میں جانے والی مخلوق ہے وہ یہی مخلوق ہوگی، یعنی انسان ہی ہوں گے، اور ظاہر کفر اڈاپٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے ایک حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3153 نمبر ہے۔ شیخ البانی اسے صحیح کہتے ہیں، لیکن روایت ضعیف ہے، اور کیونکہ اس میں قتادہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، لیکن اس روایت کو سہارا اس بخاری کی اور مسلم کی حدیث سے مل جاتا ہے کہ اس حدیث میں الفاظ ہیں ترمذی میں کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ پورا دن جو ہے اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب بالکل قریب پہنچتے ہیں تو غروب کا وقت ہو جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کل دوبارہ کھودیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دیوار پھر سے مکمل کر دی جاتی ہے، اور یہ معاملہ ان کا چلتا رہے گا، حتیٰ کہ جب یہ کہیں گے انشاءاللہ ہم کل اسے کھودیں گے، تو پھر وہ کھودنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر یہ پوری زمین میں پھیل جائیں گے۔ تو یہ بخاری مسلم کی حدیث اس کو سپورٹیو بھی ہے اس حوالے سے کہ جو اس میں سوراخ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو بہرحال یہ سارا معاملہ تھا۔ تو ایمان بالغیب کی ہی چیزیں ہیں، ظاہر ہے جب تک ان کی حقیقت ہمارے سامنے یاجوج اور ماجوج کی جو ہے وہ نہ آ جائے، اس وقت تک تو ہم اسے غیب کا معاملہ ہی سمجھتے ہیں۔ گوگ میگوگس انگلش میں آپ یہ لکھیں گے تو اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بھی بنی ہوئی ہیں، مختلف اسکالرس کے جو ہے مختلف لیکچرز بھی موجود ہیں۔ بہرحال اپنی اپنی کوشش لوگوں نے کی ہے۔ میں نے آپ کو جو صحیح حدیث میں تھا، جو بھی لب لباب تھا، وہ سارا بیان کر دیا، اس کے علاوہ کوئی اور حدیث اس حوالے سے موجود نہیں ہے۔ باقی جو سٹوریاں لوگوں کے اندر مشہور ہیں یا لوگوں کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، تو اس معاملے میں ہم جو ہے وہ پیچھے ہی رہتے ہیں، اسی کے اندر عافیت ہے۔ کا تذکرہ ہے کہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، پوری دنیا فتح کی انہوں نے، حضرت ذوالقرنین نے۔ قرآن کہتا ہے زمین کے مشرق کی انتہا میں بھی پہنچے اور زمین کے مغرب کی انتہا میں، اور ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے ذوالقرنین کہ وہ قوم حضرت ذوالقرنین کی زبان نہیں سمجھتی تھی، تو ترجمان کے ذریعے اس قوم سے بات ہوئی۔ اس قوم نے کہا کہ آپ بڑے طاقتور بادشاہ ہو، ہم ایک مصیبت میں مبتلا ہیں، آپ اس سے ہمیں بچائیں۔ وہ مصیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو زمین میں فساد مچا رہی ہے، تو آپ ہمیں اس سے کیا کریں؟ اس کے شر سے بچا لیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے جو پہاڑوں کی وادیاں تھیں نا، ان کے درمیان لوہا اور سیسا گرم کر کے، بڑا مشکل کام ہے یہ پہاڑوں کو لوہے اور سیسے سے بند کرنا، اس قوم کو پیک کر دیا، سیل پیک، کہ یہ قوم اب قیامت تک نکل نہ سکے اور دنیا ان کے شر سے محفوظ رہے۔ دو جگہ قرآن میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں اتنی کثرت سے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ دیوار کو چاٹتے ہیں روزانہ ختم کرنے کے لیے، کہ یہ دیوار چاٹ چاٹ کے کیا کرو؟ ختم کرو۔ اور وہ جب ختم ہونے کے قریب رہتی ہے تو وہ کہتے ہیں اب ہم کل اس کو چاٹیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہتے۔ تو جب اگلا دن آتا ہے تو دیوار واپس اسی طرح ہو چکی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں وہ یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ اس دیوار کو ہم کل ختم کر دیں گے۔ تو جب انشاءاللہ کہیں گے کہ اللہ نے چاہا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے وہ قوم، جب اللہ نے چاہا کہیں گے تو وہ دیوار اگلے دن کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ پھر وہ زمین میں پھیل جائیں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اتنی کثرت سے زمین میں وہ بہت بڑی تعداد ہوگی ان کی، بہت بڑی تعداد، زمین میں ایسا فساد مچائیں گے کہ لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے، گھس رہے ہوں گے ایک دوسرے کے اندر، اتنی کثرت سے ہوں گے۔ فرمایا، اور پھر حدیث میں آتا ہے، یہ تو قرآن میں ہے نا کہ اتنی کثرت سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو پھر یاجوج ماجوج کو ختم کریں گے، ان کی لڑائی ہوگی، وہ اللہ سے بد دعا کریں گے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ اتنی لاشیں جب وہ مریں گے نا، اتنی لاشیں ہوں گی کہ ان کی لاشوں کی کثرت سے زمین میں بدبو اور تعفن پھیل جائے گا، اور اتنی لاشوں کو ٹھکانے لگانا مسلمانوں کے بس میں نہیں ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے،
بارشیں برسیں گی, سیلاب آئیں گے جن میں ان کی لاشیں بہہ بہہ کے ٹھکانے لگیں گی. پھر اس کے بعد دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں ایسا زمین پھر انصاف پھیلے گا, ایسا انصاف پھیلے گا, ایسی اللہ کی عبادت ہوگی کہ برکتیں نازل ہوں گی. ایک انگور کا دانہ اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ لوگ اس کو سیراب کر کے, ایک انگور کے دانے سے کئی کئی آدمی سیراب ہوں گے. اتنے بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے, کیونکہ جب تقویٰ ہوگا نا زمین میں تو برکتیں آسمان سے نازل ہوں گی, پھلوں کے سائز بڑھ جائیں گے, ان کے ذائقے بڑھ جائیں گے. ابھی تو دیکھو چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں, پبلک بھی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے, قد چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. وہ ٹھگنی سے ایک آدمی کی شادی ہوئی کسی چھوٹے قد کی عورت سے, بچے اتنے اتنے سے. اب وہ ماں بچوں کو کھلا رہی ہے, بڑے ہی نہیں ہو رہے. وہ ماں پہ گئے قد میں, تو وہ شوہر جل کے اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, ان کو جتنا کھلائے گی یہ اور چھوٹے ہو جائیں گے. کہتے ہیں ان کے ساتھ پودے لایا تھا, وہ بڑے ہو گئے اور یہ اتنے کے. کوئی پرانے زمانے کا ہم نے کلپ سنا تھا. تو ہر چیز جو ہے نا اس کی برکت کیا ہو رہی ہے, ختم. اب آپ دیکھو, ہمیں یاد ہے بچپن میں جب روٹی پکتی تھی نا کچن میں, خوشبو آتی تھی دور تک. اب روٹی میں خوشبو ختم ہو گئی ہے, تو برکتیں ختم ہو رہی ہیں, ذائقے ختم ہو رہے ہیں. ہری مرچوں میں مرچیں نہیں ہیں. میں ہری مرچوں کا عاشق ہوں, میں کھانے میں ہری مرچ کے بغیر کھاتا نہیں, اور ایسے چباتا ہوں ایسے ایسے کر کے. مجھے لوگ دیکھتے ہیں. ایک دفعہ میں ہوٹل میں گیا تو میں نے کہا ہری مرچیں لے آؤ. وہ مذاق سمجھتے ہیں, وہ ایک اٹھا کے لے آتا. میں کہتا بھائی ہری مرچیں لے کر آؤ یار. اس نے غصے میں نا پوری پلیٹ بھر کے لے آیا, تو میں کھا گیا. میں تو چاہ ہی رہا تھا کہ پلیٹ بھر کے لے کر آؤں, تو حیران ہو رہا ہے یار, یہ تو میں سمجھتا تھا کہ مذاق کر رہا ہے. تو لیکن اب ہری مرچوں میں ذائقہ 6-7 چبا جاؤ, اس کے بعد کوئی ایک آدھ نکلتی ہے. ہر چیز میں ذائقہ کیا ہو رہا ہے, اس کا گناہوں سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. کچھ تو یہ کھاد واد کے اثرات ہیں, کچھ ہماری بدعمالیاں بھی ہیں. چیزوں کے ذائقے کیا ہو رہے ہیں, ختم ہو رہے ہیں. تو یہ انار حدیث میں آتا ہے اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ انار کا جو چھلکا ہے نا, اس میں اس کو لوگ سائبان کے طور پہ استعمال کریں گے. اتنے بڑے بڑے چھلکے لوگ اس میں بیٹھ کے چھاؤں کے طور پر رکھیں گے. اتنے بڑے انار پیدا ہوں گے اور ایسے ذائقے دار. تو یہ کچھ علامات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی. اس پر پھر کبھی بیان کریں گے علامات قیامت پر, قیامت کی علامات میں کیا کیا ہیں. تو یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. اس میں لوگوں نے موضوع من گھڑت قصے بہت بنائے ہوئے ہیں, صحیح روایاتیں کم ہیں, اور جو موضوع من گھڑت کتابیں اور اپنی طرف سے قصے کہانیاں بنا کے, ورنہ یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. قرآن و سنت میں اس پر بہت کچھ بیان کیا گیا ہے. تو خیر, اصحاب کہف کا یہ واقعہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ. ہاں تو اچھا, یہ جو یاجوج ماجوج ہیں, بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ اب تک سائنسدانوں کو تو نظر آئے نہیں ہے. یہ زمین میں جو سیاح ہیں جو گھوم, ان کو تو نظر آئے نہیں. سیٹلائٹ سیارے بھی ہو گئے. تو یاد رکھو, انسان نے یہ دعویٰ کرنا غلط ہے کہ زمین کا ایک ایک چپا دیکھ لیا. ایسا نہیں ہے, یہ دعویٰ ہی غلط ہے. گوگل میپ سے جب تک دیکھیں گے نہیں نہ جا کے, اور دیکھنے میں آسان نہیں ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے اس کو گوگل میپ سے چھپا دیا ہو, پردے میں رکھا ہو. وہ پیک بھی ہو گئے ہوں گے کہ وہ اوپر سے نظر نہیں آ رہے ہوں گے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چائنیز ہے نا, یہ یاجوج ماجوج ہے. تو مجھے نہیں پتا, ممکن ہے, میری تحقیق نہیں ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی پہاڑوں کے اندر ہے, اور یہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ جب یہ آئیں گے نا چنگ چنگ پونگ پونگ کر کے پوری دنیا میں. لیکن بہرحال ایک قوم ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ ایک قوم ہے جو قرب قیامت میں زمین میں پھیل جائے گی اور فساد مچائے گی, بہت زیادہ فساد مچائے گی. یاجوج ماجوج یہ کون تھے؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے, اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. جن و انس کے کل 10 حصے ہیں, اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں, باقی ایک حصہ انسان ہے. یاجوج ماجوج یہ اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں, اور ان میں میل بھی ہوتے ہیں, فیمیل بھی ہوتے ہیں, اور ان کے 3 گروہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ زبد الناظرین, امید ہے ہماری ویب سیریز قیامت کی نشانیاں جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے
ہم اس پہ بہت کچھ سیکھتے جا رہے ہیں. آپ کی کمنٹس ہم پڑھ بھی رہے ہیں. آپ کی پذیرائی کا، آپ کی اپریسیشن کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ہر ہی ایپیسوڈ میں قیامت کی ایک نشانی کے بارے میں اوتھنٹک معلومات آپ کو دی جائیں گی. بعض اوقات ناظرین ہماری دنیا میں ایسے حادثات رونما ہوتے ہیں جن کی شدت، تباہی اور خون ریزی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو قیامت صغریٰ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں تو قیامت کا منظر ہے. اب ذرا یہ سوچئے کہ یہ قیامت سے پہلے کے حالات اس قدر خوفناک ہیں تو قیامت کی ہولناکیاں کیسی ہوں گی. اللہ کی پناہ. اللہ کریم ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے. بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انا اسألک الامن یوم الخوف. اے رب کریم ہم تجھ سے امن کا سوال کرتے ہیں اس خوف والے دن. اللہ کریم اس دن ہمیں اپنی امان میں رکھے. ناظرین یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے، ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی. یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے، جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب تہس نہس تباہ و برباد کر دیں گے. اس خونخوار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور وہی ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا ٹاپک بھی ہے، یعنی یاجوج ماجوج، جس کو انگریزی میں گوگ مگوگ کہتے ہیں. آج اس ٹاپک پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا ہے. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت سارے دلچسپ اور حیران کن حقائق بتائیں گے. یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ کیسے دکھتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ کب آئیں گے؟ اور بہت کچھ. آج کے اس اسپیشل ایپیسوڈ کو آخر تک دیکھنا بھی ہے. اور ہاں، اگر ابھی تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ ہماری مسلسل ویڈیوز کو آپ کو دیکھ سکیں، آپ کو وہ مل سکیں. ناظرین دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے. آل اراؤنڈ دا ورلڈ ان کی حکومت تھی، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم تھے. کافروں میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین تھے. ذوالقرنین کا نام کیا تھا؟ ان کا نام سکندر ہے. یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے. آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے. یاد رہے یہ نبی تو نہیں ہیں، ہاں ایک نیک انسان تھے جن کو اللہ پاک نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی. قرآن مجید کی سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے. 3 بڑے زبردست انہوں نے ٹریول کیے، ٹرپ کیے، اور ان تینوں سفروں کے حال ہم آپ کو اب بتانے جا رہے ہیں جو بہت ہی عجیب اور بڑے حیران کن ہیں. فرسٹ ٹرپ کی سٹوری یہ ہے کہ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی. حضرت ذوالقرنین نے اسی تلاش میں مغرب کا ویسٹ کی طرف ٹریول کیا اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے. حضرت خضر تو آب حیات کے اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ کے مقدر میں وہ نہیں تھا اور آپ کو آب حیات نہ مل سکا. اس سفر کی جو ویسٹ سائڈ تھی اس پر ٹریول جاری تھا اور آپ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ گئے، کیونکہ ویسٹ میں سورج غروب ہوتا ہے نا، تو بالکل اینڈ آف دا ورلڈ گویا آ گیا. سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایسا منظر نظر آتا تھا جیسے ایک سیاہ چشمے میں سورج جو ہے وہ ڈوب رہا. جیسا کہ سمندری سفر جب کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جو سن ہے وہ سمندر کے اندر گویا ڈوب رہا ہے، لیکن اینڈ آف دا ویسٹ سائڈ پہ اتنا آگے تک آپ پہنچ چکے تھے گویا وہ اینڈ آف دا ورلڈ تھا. مگر وہاں ان کو ایک عجیب قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئی تھی اور اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا. وہ دریائی مردہ جانور کھاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی غذا نہیں تھی ان کے پاس. وہ قوم ناسک کہلاتی تھی. حضرت ذوالقرنین نے ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی. کچھ لوگ تو ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ بھی کی اور پھر وہ آخر کار بے بس ہو گئے. اس کے بعد اب باری ہے آپ کے سیکنڈ ٹرپ کی. اب یہ سفر ایسٹ کی طرف تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ اب ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سن رائز ہوتا تھا، سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے. تو اب ایسی جگہ دیکھا آپ نے کہ ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں. ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہو جاتا، سن رائز ہوتا، تو یہ غاروں میں چلے جاتے، زمین کے اندر چلے جاتے، اور جب سورج ڈھل جاتا
تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکلتے. یہ لوگ منسک کہلاتے تھے. یہ قوم جو تھی وہ منسک کہلاتی تھی. حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی اپنی اسلام کی دعوت پیش کی. کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی، لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی قابو ہی کر لیا. پھر بہرحال تیسرا سفر نارتھ کی طرف فرمایا، یہاں تک کہ آپ سدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے. تو وہاں بھی آبادی عجیب و غریب زبان کہتی تھی. ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی. ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں. ڈیئر ویورز، یاجوج ماجوج یہ کون تھے؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے آپ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن و انس کے کل 10 حصے ہیں، 10 پارٹس ہیں، اور ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، باقی ایک حصہ انسان ہے. اب ذرا غور کریں کہ اگر اس وقت دنیا میں 7 بلین انسان ہیں، 7 ارب لوگ ہیں، تو اس کیلکولیشن کے حساب سے اپروکسیمیٹلی 70 بلین جو ہے وہ یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں. ان کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے، اور جس وقت یہ یاجوج ماجوج آئیں گے اس وقت نہ جانے اس دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے، تو ملٹیپلائی بائی 10 جو ہے وہ یاجوج ماجوج کی گویا تعداد ہوگی. یاجوج ماجوج یہ اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں، اور ان میں میل بھی ہوتے ہیں، فیمیل بھی ہوتے ہیں، مرد اور عورتیں بھی ہوتی ہیں. اور ان کے 3 گروہ ہیں، ایک تاویل، دوسرا تاریس اور تیسرا منسک. ان میں جو بھی مرتا ہے 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے. یعنی ان کی اولاد کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے، ان کی گروتھ بھی اتنی زیادہ ہے. یہ لوگ ڈینجرس فائٹرز ہیں، خون خوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو جانوروں کی طرح رہتے ہیں. اور جو بہار کے سیزن میں، اسپرنگ سیزن میں یہ لوگ اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں. آدمیوں، جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، سب کچھ چھوٹے بڑے جانور سب مل کر کھا جاتے ہیں. جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے ان مظالم سے بچائیں، چاہے اس کے بدلے آپ کچھ مال بھی لے لیں. حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری ہیلپ کرو، میری مدد کرو. اب آپ نے کمال کیا کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بہت بڑی گہری بنیاد کھدوائی، بڑا گہرا ڈگ کیا، اور اس اتنا کھودا گیا کہ پانی نکل آیا زمین سے. اور پھر اس کے بعد آپ نے اس پر پگھلائے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی. یعنی اس طرح کی دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی بھی کر دی، اور اتنی مضبوط یہ دیوار ہو گئی کہ اب اس میں پگھلایا ہوا تانبا بھی ہے، تو اب یہ مل کر اسٹرانگ اینڈ ویری اسٹیبل دیوار بن گئی، اور یہ بالکل پہاڑ کی اونچائی تک بنا دی گئی. آج کے زمانے میں ہم جس کو کانکریٹ کی دیوار کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ یوں سمجھ لیجئے مضبوط دیوار ہے. اب ہوا کیا، یاجوج ماجوج اس وال کے، اس عظیم وال کے اس طرف اور اس طرف یہ قوم کے لوگ ہیں. اب حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں. ڈیلی دے آر ٹرائنگ ٹو ڈیمولش دس وال. مگر ہوتا کیا ہے، دن بھر جب محنت کرنے کے بعد اس کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب کل توڑیں گے، لیکن اللہ کی شان دوسرے دن یہ دیوار اس سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے اور کمپلیٹ بھی ہو جاتی ہے، دوبارہ پوری ہو جاتی ہے. جب دوبارہ دیوار ٹوٹنے کا وقت آتا ہے دوسرے دن، تو پھر کوئی کہتا ہے کہ چلو پھر توڑیں گے، دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے. یہ ایسا ہوتا جا رہا ہے، مگر ایک دن آئے گا جب اللہ کی یہ رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں، تو انہی میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے. اور جب دوسرے دن وہ آئیں گے تو وہ دیوار وہیں تک ہوگی، انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور پھر یہ ان کا خروج ہوگا. نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائے. ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی. بڑا عجب دور ہوگا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے. سبحان اللہ. نمبر 1 جیحون، نمبر 2 سیحون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات، اور نمبر 5 دریائے نیل. یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا
اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا ہے، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائیں گے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہوں گی؟ ناظرین، قرب قیامت میں گوگ مگوگ یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ 6 چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 تمام علوم، جی ہاں علم بھی سارا چلا جائے گا، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور نمبر 6 یہ جو مذکورہ ہم نے 5 نہروں کی بات سنی، یہ 5 نہریں بھی گویا واپس اٹھا لی جائیں گی۔ 6 چیزیں زمین سے جب اٹھا لی جائیں گی تو دین و دنیا کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیسا دور ہوگا ناظرین، ذرا سوچیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یاجوج ماجوج دکھیں گے کیسے، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، آنکھیں اور بال کیسے ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آئے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے، موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ نے پریویس ایپیسوڈ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جان لیا ہوگا۔ اگر ابھی تک وہ ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں۔ ہم دجال کے بارے میں بھی ایپیسوڈ کر چکے ہیں، جو نئے ویورز ہیں وہ ہماری پرانی ایپیسوڈ کو دیکھیں گے تو یہ سیکوینس سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اور اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، ان کا گویا خروج ہوگا۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے نکلنے پر اس دنیا میں ایک عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا، اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ طبریہ سے گزرے گا، ایک بڑا سمجھ لے کہ سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، مگر اس کا پانی پی کر اس کو اس طرح سکھا دے گا کہ جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ ایگزیکٹلی پانی سارا ختم، اس طرح بڑا لشکر ہوگا۔ یہ لوگ دنیا میں فساد، قتل و غارت گری سے جب فارغ ہو جائیں گے، بہت تمامی لوگوں کو گویا ختم کر دیں گے۔ مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت تو دیکھیں کہ ان کے تیر آسمان سے جب نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا۔ یہ انہی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائے گا، وہ سب کے سب یکدم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، یعنی اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالشت جگہ بھی باقی نہ ہوگی اور بدبو ہوگی۔ تو اب اتنے لوگوں کو ناظرین کہاں کیسے دفنایا جائے، کہاں لے جایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی ہوں گی، وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے؟ جہاں اللہ چاہے گا۔ اللہ اکبر، ابھی ان کی ظلم و زیادتیوں کی سزا مکمل نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے کہ یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے نا، ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کے کثیر گناہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ظلم، زیادتی، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تھے۔ جی ہاں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا، انکار کیا۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد ناظرین زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے،
اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے، تو برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکتیں آ جائیں گی۔ ڈیئر ویورز، یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت گری کرنے اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ظالموں کو ایک دم ختم کر دینے پر بھی قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا رہتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کر لیں۔ بہرحال پروگرام کو اینڈ کرنے سے پہلے ہم اپنی سیریز کی خاصیت بتاتے چلیں کہ ہم قیامت کی ہر نشانی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے نہیں۔ تو ویورز، یاجوج ماجوج قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد والے زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔